بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، محترم سامعین اور ہمارے عزیز سبسکرائبرز، آپ سب کو خوش آمدید۔ سبسکرائبرز تو بہتر جانتے ہوں گے کہ ان کے پاس جو ویڈیوز پہنچ رہی ہیں ان سے نہ صرف احادیث مبارکہ بلکہ قصائص الانبیاء سے بھی ہماری شناسائی ہوتی ہے، اور ان پر عمل کر کے ہماری زندگی اور روزمرہ کے معمولات میں کافی بہتری پیدا ہو رہی ہے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سبسکرائبرز کے علاوہ نان سبسکرائبرز کی بھی ایک کافی بڑی تعداد ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ اس لیے گزارش کی جاتی ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی فوراً یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ان کے پاس پہنچ سکے۔ معزز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور قریب ترین پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ یہ ویڈیو مختلف حصوں پر مشتمل ہے اور تمام حصوں کے مشاہدے کے بعد ہی آپ کو سیرت ابراہیمی کا مکمل اندازہ ہو سکے گا۔ معزز دوستو، ہماری اس ویڈیو کے حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم اور حصہ چہارم سے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، آپ علیہ السلام کی نبوت سے سرفرازی، عید کے دن بتوں کا توڑنا، نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا، آپ علیہ السلام کا آگ سے صحیح سلامت باہر آنا، نمرود سے مناظرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے شادی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش، حضرت ہاجرہ اور نومولود حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑنا، آب زمزم کا نکل آنا، مکہ مکرمہ کا شہر آباد ہونا، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی وفات، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پہلا نکاح پھر طلاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دوسرا نکاح جیسے واقعات کا مشاہدہ کیا۔ آئیے اب ہم آپ کو اس ویڈیو کے حصہ پنجم کی طرف لے چلتے ہیں۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے وطن سے پیدا ہوئے تھے، آپ علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام ہی کی اولاد کو یہ اعزاز بخشا کہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام ہی کی اولاد میں دنیا میں تشریف لائے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، آپ علیہ السلام کی نسل سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جو انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تاہم بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ دوستو، قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا عجیب واقعہ بیان ہوا ہے جو کہ حضرت ابراہیم کی فرمائش سے متعلق ہے۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کائنات کی تخلیق پر غور اور فکر کرتے اور اس کی اصلیت معلوم کرنے کی جستجو میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن
اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے معبود حقیقی، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترجمہ، اور جب ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں کیا، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کرے۔ اللہ نے فرمایا، 4 پرندے پکڑ کر اپنے پاس منگوا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاروں پہاڑوں پر رکھے ہوئے پرندوں کے مختلف اعضاء ان کی طرف آتے رہے اور جڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کے بدن کے تمام اجزاء آپس میں جڑ گئے، ان پر پہلے کی طرح پر آ گئے اور وہ زندہ ہو کر اڑ گئے۔ معزز دوستو، اصل میں اللہ تعالیٰ ایسے معجزات سے منکروں کو یہ بات دکھانا اور سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن جن کے دل سیاہ ہوں وہ اللہ کی قدرت کا اقرار نہیں کرتے۔ اب بات کرتے ہیں نمرود کے حشر کی۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے متکبر اور جابر نمرود، اس کے لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مچھروں کے ایک غول کو بھیجا۔ زہریلے مچھروں کے ایک بڑے لشکر نے نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا اور انہیں بے جان ہڈیوں کے ڈھانچوں میں تبدیل کر دیا۔ انہی میں سے ایک مچھر بادشاہ نمرود کی ناک میں گھس گیا اور اسے عذاب الہی کا مزہ چکھاتا رہا۔ نمرود جب تکلیف کی شدت سے بہت زیادہ تڑپتا تو اس کے مغرور سر پر جوتوں کی بارش کی جاتی۔ سر پر جوتے پڑنے سے مچھر کچھ دیر کے لیے رکتا، جس کی وجہ سے تکلیف میں وقتی طور پر کمی آتی، لیکن کچھ ہی دیر بعد تکلیف میں پھر سے اضافہ ہو جاتا، اور پھر کافی عرصے بعد وہی چھوٹا سا مچھر نمرود کے دنیا سے نیست و نابود ہونے کی وجہ بنا۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور اور خدائی کے دعویدار کی موت دنیا کے ایک انتہائی حقیر اور کمزور چیز سے کروا کر اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے متکبر اور مغرور انسانوں کو سبق دے دیا کہ پروردگار کی فراہم کردہ نعمتوں پر غرور و تکبر کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ محترم دوستو، اب آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال اور آپ علیہ السلام کے مزار مبارک کی بات کرتے ہیں۔ روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تدفین سرزمین کنعان کی بستی بیرون میں کی۔ انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتابوں میں 175 سال تھی۔ روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت کے آنے کے بہت سے قصے مشہور ہیں، جن کی تفصیل بہت طویل ہے، لیکن ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کی وفات اچانک ہوئی اور آپ علیہ السلام کے دونوں پیغمبر بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام
اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو اپنی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام کے پہلو میں بستی بیرون یعنی الخلیل میں دفن کیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی تینوں نبیوں کی قبور مبارکہ اس عمارت میں ہیں جسے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔ واللہ عالم۔ معزز دوستو، آج ہماری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات پر مبنی ویڈیو کے حصہ پنجم کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات پر اور 5 حصوں پر مشتمل ہے، اس ویڈیو کا بھی آج اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو کے تمام یعنی 5 حصوں کے مشاہدے کے بعد آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل زندگی کا یعنی ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک کے تمام اہم واقعات کا علم ہو گیا ہوگا، جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں۔ قصص الانبیاء کی اس سیریز میں بہت سے نامور اور جلیل القدر انبیاء جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور بہت زیادہ انبیاء شامل ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان تمام انبیاء کی زندگی کے واقعات پر بھی تحقیق کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں ویڈیوز بنائی جائیں گی۔ ان کے لیے ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں اور ہمارے چینل احادیث اور قصائص الانبیاء کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو بھی لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ والسلام۔ اللہ حافظ۔